بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، عربی کہانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، مختصر سبق آموز چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ یہ سلسلہ نمبر 8 ہے، العملاق الشقی و ملک الاقزام۔ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے، کتاب کا نام ہے العملاق الشقی و ملک الاقزام۔ املاق جمع عمالق و عمالقت و عمالقو، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاری بھرکم انسان یا درخت وغیرہ، دیو ہیکل لوگ، بڑے جسم والے۔ اور العمالقۃ، العمالقہ عین کے کسرہ کے ساتھ، املاق نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ العملاق الشقی، الشقی اس کی صفت ہے بدبخت، بدحال، ناکام و نامراد، گمراہ۔ جمع اس کی آتی ہے اشقیاء، شقی جمع اشقیاء۔ و ملک، ملک جمع ملوک، بادشاہ۔ اور القزم، قزم جمع اقزام، نحیف اور چھوٹے قد کی ایک انسانی نسل جو وسط افریقہ کے جنگلات اور ایشیا کے جنوبی اطراف میں رہتی ہے، بالشتے جس کو کہا جاتا ہے، بونے، ٹھیک ہے، چھوٹے قد کے انسان۔ تو معنی کیا ہو جائے گا، العملاق الشقی، بدبخت دیو ہیکل انسان، بڑے جسم کا انسان، جیسے یہاں پہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور بونوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وملک الاقزام، اور بونوں کا بادشاہ۔ یہ موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے۔ العملاق الشقی، بدبخت دیو ہیکل انسان، بڑے جسم والا انسان، وملک الاقزام، اور بونوں کا، بالشتوں کا بادشاہ۔ یہ دیکھیے کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے، کان فی قدیم الزمان مملکۃ للعمالقۃ۔ کان فی قدیم الزمان، پرانے زمانے میں، فی قدیم الزمان کا معنی کریں گے پرانے زمانے میں، مملکۃ للعمالقۃ، عمالقہ کی بادشاہت تھی، عمالقہ کی ایک سلطنت تھی۔ کان فی قدیم الزمان، پرانے زمانے میں تھی، مملکۃ للعمالقۃ، عمالقہ کی سلطنت، عمالقہ کی سلطنت۔ والاملاق، اور املاق کہا جاتا ہے، املاق ہوتا ہے انسان زخم طویل، زخم جمع زخام، بڑا موٹا بھاری بھرکم شاندار عالیشان۔ املاق ایک ایسا زخم بھاری طویل لمبا انسان ہوتا ہے، املاق ایک بھاری اور لمبا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والعملاق، اور املاق انسان زخم طویل، ایک بھاری اور لمبا انسان ہوتا ہے، طولہ جس کی لمبائی، اضعاف طول الانسان العادی، اضعاف یہ ضعفن کی جمع ہے، ضعفن جمع اضعاف، گنا، مثل، ڈبل، عدد کی طرف اگر اس کی اضافت ہو تو 4 گنا معنی لیا جاتا ہے خاص کر کے۔ اور الانسان العادی، العادی جمع عدات، دشمن، 2 نمبر معنی دیکھیں گے دوڑنے والا، تیسرے نمبر پہ ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھیں گے معمولی اور عام کا آتا ہے، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ ظالم کا بھی معنی آتا ہے، تو یہاں ہم لوگ عام کا معنی کریں گے، طولہ جس کی لمبائی، اضعاف طول الانسان العادی، عام انسان کی لمبائی کے 4 گنی ہوتی ہے، یا دگنی ہوتی ہے، ڈبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ طولہ جس کی لمبائی، اضعاف طول الانسان العادی، عام انسان کی لمبائی کی دگنی ہوتی ہے یا 4 گنی ہوتی ہے۔ ووزنہ، اور اس کا وزن، اضعاف وزن الانسان العادی، عام انسان کے وزن کے دگنی یا 4 گنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ووزنہ، اور اس کا وزن، اضعاف وزن الانسان العادی، عام انسان کے وزن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْعَمَالِقَةُ مُسَالِمِينَ يُحِبُّونَ النَّاسَ وَيُسَاعِدُونَهُمْ۔ هَؤُلَاءِ الْعَمَالِقَةُ، اور یہ دیو ہیکل لوگ، بڑے جسم والے لوگ، وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْعَمَالِقَةُ، یہ بڑے جسم والے لوگ، مسالمین پرامن تھے، مسالمین پرامن تھے، لڑائی جھگڑے سے دور تھے۔ وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْعَمَالِقَةُ مسالمین، اور یہ بڑے جسم والے لوگ، مسالمین پرامن تھے، لڑائی جھگڑے سے دور تھے، یحبون الناس، لوگوں سے محبت کرتے تھے، ویساعدونہم، اور
یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. ساعدہ یساعد مساعدتاً مدد کرنا، ویساعدونہم اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. وکان ہؤلاء العمالقۃ مسالمین، یہ بڑے جسم والے پرامن لوگ تھے. یحبون الناس، لوگوں سے محبت کرتے تھے. ویساعدونہم اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. وکان قرب مملکۃ العمالقۃ مملکۃ اخری للاقزام، وکانا اور تھا، قربہ قریب، مملکت العمالقۃ عمالقہ کی سلطنت سے قریب، مملکت اخری للاقزام بونوں کی ایک دوسری سلطنت، بونوں کی ایک دوسری مملکت. ٹھیک ہے. وکان قرب مملکت العمالقۃ، اور عمالقہ کی یعنی بڑے جسم والے لوگوں کی سلطنت کے قریب، مملکت اخری للاقزام بالشتوں کی دوسری ایک سلطنت تھی، بونوں کی دوسری ایک سلطنت تھی. والقزم، دیکھیے قزم جمع اقزام بونے، اس کی یہاں پہ تعریف کیا. والقزم انسان صغیر، اور قزم انسان صغیر ایک چھوٹا انسان ہوتا ہے. طولہ جس کی لمبائی، طول اصبع الانسان العادی، اصبع جمع اصابع انگلی، طولہ جس کی لمبائی، طول اصبع الانسان العادی عام انسان کی انگلی کے برابر ہوتی ہے. طولہ جس کی لمبائی، طول اصبع الانسان العادی عام انسان کے انگلی کے لمبائی کے برابر ہوتی ہے. ووزنہ خفیف جدا، اور جس کا وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے. خفیف مطلب ہلکا، بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے. ووزنہ، اور جس کا وزن خفیف جدا بہت خفیف ہوتا ہے، بہت ہلکا ہوتا ہے. خفیف کا معنی دیکھیں یہاں پہ دیا ہے پر سے، پر بہت ہلکا ہے، تو اسی سے اس کے معنی کو یہاں بیان کیا ہے. وکان ہؤلاء الاقزام طیبین، اور یہ بونے طیبین اچھے تھے. ٹھیک ہے، اچھے لوگ تھے. وکان ہؤلاء الاقزام طیبین، یہ بونے اچھے تھے. یحبون الخیر للناس، لوگوں کے لیے بھلائی کو پسند کرتے تھے، لوگوں کے لیے بھلائی کو پسند کرتے تھے. ویساعدونہم، اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. یحبون الخیر، خیر کو بھلائی کو پسند کرتے تھے. للناس، لوگوں کے لیے. ویساعدونہم، اور یہ لوگ لوگوں کی مدد کرتے تھے. طیب منے اچھا، طیبون یہاں حالت نصب میں ہے اس لیے طیبین ہو گیا. وکان العملاق بطشان، ٹھیک ہے، املاق دیو کامت، دیو ہیکل، بڑے جسم والا بطشان. بطشان یہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے بطشان. وکان العملاق بطشان ابن ملک العمالقۃ شقیا، اور بڑے جسم والا بطشان ابن ملک العمالقہ، عمالقہ کے بادشاہ کا بیٹا. جو بطشان ہے وہی کیا ہے؟ ابن ملک العمالقہ، عمالقہ کے بادشاہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ. وکان العملاق بطشان، اور بڑے جسم والا دیو ہیکل جسم والا بطشان ابن ملک العمالقہ، عمالقہ کے بادشاہ کا بیٹا، شقیاً بدبخت کانا تھا. ٹھیک ہے، کانا کا ترجمہ بعد میں کریں گے. بڑے جسم والا بطشان عمالقہ کے بادشاہ کا بیٹا شقیاً بدبخت تھا. یوذی الاقزام، آدھا یودی ایذاءً مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا. یوذی الاقزام، وہ بونوں کو تکلیف دیتا تھا. وَيَسْتَمْتِعُ بِهَدْمِ بُيُوتِهِمْ، استمتع بالشيء کسی چیز سے لطف اندوز ہونا. ہدم یہدم ہدمن مطلب منہدم کرنا، گرانا. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے گھروں کو یہ گرا رہا ہے. بیتن کی جمع ہے بیوت، گھر. وَيَسْتَمْتِعُ بِهَدْمِ بُيُوتِهِمْ، اور یہ یعنی بطشان ان کے گھروں کو گرا کر کے لطف اندوز ہوتا تھا، لطف حاصل کرتا تھا، لطف اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ یعنی بطشان، یستمع کے اندر جو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹے گی؟ بطشان کی طرف. اور بطشان ان کے گھروں کو گرا کر کے لطف اندوز ہوتا تھا. وَكَانَ يَضْحَكُ كَثِيرًا، ضحکا يضحك ضحكًا مطلب ہنسنا. وَكَانَ يَضْحَكُ كَثِيرًا، اور وہ بہت زیادہ ہنستا تھا. عندما جس وقت، یرى الاقزام وہ بونوں کو دیکھتا تھا، یہربون کہ وہ بھاگ رہے ہیں، خوفا منہ اس سے ڈر کر کے. ٹھیک ہے، ہرب یہرب، ہروب بھاگنا، خاف یخاف خوفا ڈرنا. وکان یضحک کثیرا، اور وہ بہت زیادہ ہنستا تھا. عندما جس وقت،
یرا الاقزامہ، وہ بونوں کو دیکھتا تھا، یہربون، اس حال میں کہ وہ بھاگ رہے ہیں، خوفا منہ، اس سے ڈر کر کے، ٹھیک ہے، یہربون بھی حال ہے اور خوفا منہ، اس سے ڈر کر کے، اس سے ڈرتے ہوئے، یہ بھی کیا ہے، حال ہے۔ جلس ملک الاقزام یوما یفکر فی طریقۃ لاقناع العملاق بدشان بعدم ایذاء الاقزام وطال جلسته کثیرا۔ جلس یجلس جلوسا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ جلس ملک الاقزام یوما، ایک دن بونوں کا بادشاہ بیٹھا، یہاں پہ دیکھیے بیٹھا ہوا ہے، بونوں کا بادشاہ بیٹھا، یفکر، فکر یفکر تفکیر میں نے غور و فکر کرنا، یفکر فی طریقۃ، ایک طریقے کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے، یفکر کیا بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ذوالحال ملک الاقزام ہے۔ تو ایک دن بونوں کا بادشاہ بیٹھا، یفکر فی طریقۃ، کسی طریقے کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے، لاقناع العملاق بدشان، بڑے جسم والے بدشان کو قانع کرنے کے لیے، بڑے جسم والے انسان بدشان کو قانع کرنے کے لیے، اقنع یقنع اقناعا مطلب قانع کرنا، بات منوانا، ٹھیک ہے، بعدم ایذاء الاقزام، بونوں کو تکلیف نہ پہنچانے کا، بعدم ایذاء، ایذاء مصدر ہے آذا یوزی سے، بعدم ایذاء الاقزام، بونوں کو تکلیف نہ پہنچانے کا۔ ایک دن بونوں کا بادشاہ بیٹھا، یفکر فی طریقۃ، ایک طریقے کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے، لاقناع العملاق بدشان، بڑے جسم والے بدشان کو قانع کرنے کے لیے، منوانے کے لیے، بعدم ایذاء الاقزام، بونوں کو تکلیف نہ دینے کا، وطالت جلسته کثیرا، اور اس کا بیٹھنا بہت زیادہ لمبا ہو گیا، یعنی کافی وقت تک بیٹھا، وطالت، طال یطول طولا لمبا ہونا، وطالت جلسته، اور اس کا بیٹھنا کیا ہو گیا، لمبا ہو گیا، کثیرا بہت زیادہ۔ رأته النحلة فتقدمت منه وقالت له، رأته النحلة، ایک شہد کی مکھی نے، شہد کی مکھی نے، رأته، اس کو دیکھا، یعنی بادشاہ کو دیکھا، رأته النحلة، شہد کی مکھی نے بادشاہ کو دیکھا، فتقدمت منه، یعنی فتقدمت منه، تو شہد کی مکھی اس کے قریب آئی، رأته النحلة، شہد کی مکھی نے اس کو دیکھا، فتقدمت منه، تو وہ مکھی اس سے قریب ہوئی، قریب آئی، وقالت له، اور اس نے اس سے کہا، مالی اراک حزینا یا ملک الاقزام، مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے، اراک، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، حزینا، غمگین، یا ملک الاقزام، اے بونوں کے بادشاہ، ٹھیک ہے، حرف ندا ہے یا، اور ملک الاقزام جب منادہ مضاف ہو تو منصوب پڑھتے ہیں اس کو، یا ملک الاقزام، مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، حزینا، غمگین، اے بونوں کے بادشاہ، فذکر لہا قصۃ العملاق بدشان مع الاقسام، فذکر لہا، تو اس نے، یعنی بادشاہ نے اس سے ذکر کیا، قصۃ العملاق بدشان، بڑے جسم والے بدشان کے قصے کا، واقعے کا، مع الاقزام، بونوں کے ساتھ، یعنی بونوں کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے، کیا قصہ ہے، اس کو بیان کیا۔ فذکر لہا، تو بادشاہ نے اس سے بیان کیا، ذکر کیا، قصۃ العملاق بدشان، بڑے جسم والے بدشان کے قصے کا، واقعے کا، مع الاقزام، بونوں کے ساتھ۔ فکرت النخلۃ قلیلا، فکر یفکر تفکیر میں نے سوچنا، غور و فکر کرنا، تو مکھی نے تھوڑا سا سوچا، غور و فکر کیا، وقالت، اور مکھی نے کہا، سوف اساعدک، ساعد یساعد سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، سوف اساعدک، ان قریب میں تمہاری مدد کروں گی، فکرت النخلۃ قلیلا، مکھی نے تھوڑا سا سوچا، وقالت، اور وہ بولی، سوف اساعدک، ان قریب میں تمہاری مدد کروں گی، واخذت تحکی لہ عن خطتها التي ستنفذها، حکا یحکی، حکایت مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، اور خطۃ جمع خطت، خطۃ جمع خطت، منصوبہ، پلان، اسکیم، اور نفذ ینفذ، نافذ کرنا، ٹھیک ہے، واخذت تحکی، اخذ فعل شروع میں سے ہے، واخذت تحکی لہو، اور اس کے سامنے بیان کرنے لگی، عن خطتها التی، اپنے اس
پلان کو ستنفذھا جسے عنقریب وہ نافذ کرے گی، وَأَخَذَتْ تَحْكِي لَهُ اور وہ اس کے لیے یا اس کے سامنے بیان کرنے لگی، عن خطتها التي اپنے، پہلے اس ضمیر کا ترجمہ کریں گے، اپنے اس منصوبے کا، ستنفذھا عنقریب جسے وہ نافذ کرے گی، جسے وہ لاگو کرے گی۔ وفی احد الایام جاء العملاق بدشان، وفی احد الایام اور دنوں میں سے ایک دن میں، ترجمہ کیا کریں گے وفی احد الایام کا، یعنی ایک دن، ٹھیک ہے، وفی احد الایام اور دنوں میں سے ایک دن میں، یعنی ایک دن، جاء العملاق بدشان بڑے جسم والا بدشان آیا، جاء آیا، وَأَخَذَ يَضْرِبُ الْأَقْزَامَ أَخَذَ يَضْرِبُ مارنے لگا، اخذ فعل شروع ہے، اخذ یضرب ضرب یضرب ضربا مارنا، اخذ یضرب مارنے لگا، الاقزام بونوں کو، وَيَضْحَكُ عَلَيْهِمْ اور وَيَضْحَكُ عَلَيْهِمْ اور وہ یعنی بدشان ان پر ہنسنے لگا، اخذ یضحک، اسی پہ عطف کریں گے یضرب پہ، تو اخذ یضحک علیہم اس کا معنی کریں گے، اور وہ ان پر یعنی بونوں پر ہنسنے لگا، کعادتہ اپنی عادت کی طرح، جیسے اس کی عادت تھی، کعادتہ اپنی عادت کی طرح، وبعد ان تعب نام، تعب تعب تعبن کا معنی ہوتا ہے تھکنا، وبعد ان تعب بعد اس کے کہ وہ تھک گیا، ناما تو سو گیا، دیکھیں یہاں پہ سو رہا ہے، وَأَخَذَ يَحْلُمُ مَاذَا سَيَفْعَلُ بِالْأَقْزَامِ حِينَ يَصْحُو مِن نَوْمِهِ، حلم یحلم حلمن و حلمن خواب دیکھنا، اور الصبی اگر اس کا صلہ آ جائے تو اس کا معنی ہوگا بچے کا بالغ ہونا، اور ایک آتا ہے بہی عنہ آتا ہے، تب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں خواب دیکھنا، تو یہاں پہ خواب دیکھنے کا معنی کریں گے، وَأَخَذَ يَحْلُمُ اور وہ خواب دیکھنے لگا، حلم یحلم باب نصر انصبوں سے، حلمن حلمن دونوں مصدر آتا ہے، ماذا سيفعل بالاقزام کہ وہ بونوں کے ساتھ کیا کرے گا، حینا جس وقت، یسحو صحا النائم یسحو سحون اس کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، اور القلب اگر اس کا صلہ آ جائے، صاحا القلب صحا صحا القلب تو دل بیدار ہو گیا، دل کا بیدار ہونا یہ معنی ہوتا ہے، تو حین یسحو جس وقت وہ جاگے گا، من نومہ اپنی نیند سے، وَأَخَذَ يَحْلُمُ اور وہ خواب دیکھنے لگا، ماذا سيفعل بالاقزام کہ وہ بونوں کے ساتھ کیا کرے گا، حین جس وقت یسحو من نومہ وہ اپنی نیند سے بیدار ہوگا، استيقظ العملاق بدشان على صوت زخم داخل اذنه، استيقظ يستيقظ استيقاظا اس کا مطلب ہوتا ہے بیدار ہونا، نیند سے اٹھنا، استيقظ العملاق بدشان بڑے جسم والا بدشان بیدار ہوا، على صوت زخم ایک زوردار آواز سے، زوردار آواز پر یعنی زوردار آواز سے، علی بمانا من، علی صوت زخم، صوت جمع اصوات آواز، اور زخم جمع زخام، ٹھیک ہے، زخم جمع زخام بڑا موٹا بھاری بھرکم شاندار عالیشان زبردست، تو علی صوت زخم کا معنی کیا کریں گے، بڑے جسم والا بدشان بیدار ہوا، علی صوت زخم ایک زوردار آواز سے، داخل اذنہ اپنے کان کے اندر، یعنی وہ اپنے کان کے اندر اس زوردار آواز کو محسوس کر رہا تھا، داخل کا مطلب اندر، خارج کا مطلب باہر، التی دخلت فیہا النحلۃ اس کے اندر شہد کی مکھی داخل ہو گئی، التی فیہا جس کے اندر، دخلت النحلۃ ٹھیک ہے، شہد کی مکھی داخل ہو گئی تھی، گھس گئی تھی، اذن کیا ہے، مؤنث ہے، اذن کیا ہے، مؤنث ہے، یعنی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑ جوڑ ہو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو التی دخلت فیہا جس کے اندر یعنی جس کان کے اندر شہد کی مکھی داخل ہو گئی تھی، گھس گئی تھی، وَأَخَذَتْ تُصْدِرُ صَوْتًا عَالِيًا اصدرا الصوت اس کا مطلب آواز نکالنا، آواز پیدا کرنا، وَأَخَذَتْ تُصْدِرُ صَوْتًا عَالِيًا اور زوردار آواز بلند آواز نکال رہی تھی، بلند آواز کان کے اندر پیدا کر رہی تھی، ٹھیک ہے، وَأَخَذَتْ تُصْدِرُ صَوْتًا عَالِيًا اور بلند آواز یا زوردار آواز، اخذت تصدر پیدا کر رہی تھی یا نکال رہی تھی، سار یقفز ویصیح ساعدونی ساعدونی، سار یقفز قفز یقفز قفزن کا مطلب ہوتا ہے کودنا چھلانگ لگانا، اور صاح یصیح صیحن اس کا معنی ہوتا ہے چیخنا، سار یقفز ویصیح وہ کودنے لگا اور چلانے لگا، سارا کا معنی بمانا سارا بمانا اخذا، ٹھیک ہے، سارا یقفز کودنے لگا، ویصیح اور چلانے لگا، ساعدونی تم لوگ میری مدد کرو، ساعد فعل امر ہے، ساعدو
نی تم لوگ مدد کرو، نی میری، ساعدونی تم لوگ میری مدد کرو۔ لم يتمكن احد من العمالقة ان يشفي العملاق بطشان واخذت حالته تسوء يوما بعد يوم لم يستطع ان ينام وظل يصرخ من الالم۔ لم يتمکن، تمکنا من الشیء مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر قادر ہونا، قابو پانا، حاصل کرنا۔ ان یشفیہ، شفا یشفی شفاء، بیماری سے اچھا کرنا، شفا دینا، ٹھیک ہے، شفا اللہ العلیل۔ اور لم یتمکن احد من العمالقۃ، معنی دیکھیے اس کا کہ عمالقہ میں سے کوئی بھی قادر نہیں ہوا۔ لم یتمکن احد من العمالقۃ، ترجمہ کیسے کریں گے؟ عمالقہ میں سے یعنی بڑے جسم والے لوگوں میں سے احد کوئی بھی لم یتمکن قادر نہیں ہوا اس بات پر کہ، اس بات پر کہ یشفی العملاق بطشان، کہ وہ بڑے جسم والے بطشان کو شفا دے، راحت پہنچائے، آرام دے، ٹھیک ہے۔ وَأَخَذَتْ حَالَتُهُ تَسُوءُ، سَاءَ يَسُوءُ سُوءًا مطلب ہوتا ہے بدتر ہونا، برا ہونا۔ وَأَخَذَتْ حَالَتُهُ تَسُوءُ، اور اس کی حالت بری ہونے لگی۔ وَأَخَذَتْ حَالَتُهُ تَسُوءُ، اور اس کی حالت بری ہونے لگی، یوماً بعد یومن، دن بدن، ایک دن بعد یومن، ایک دن کے بعد، ترجمہ کیا کریں گے؟ دن بدن۔ وَأَخَذَتْ حَالَتُهُ تَسُوءُ، اور اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی، دن بدن بگڑنے لگی۔ لم یستطع، وہ استطاعت، یستطیع مطلب استطاعت رکھنا، لم یستطع، اس نے استطاعت نہیں رکھا، ان ینام، کہ وہ سوئے، یعنی سونے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ وظل یصرخ، صرخ یصرخ صراخا، چیخنا، من الالم، علم جمع علام نے تکلیف، وظل یصرخ من الالم، اور وہ تکلیف سے چیخنے لگا، تکلیف سے چلانے لگا، ٹھیک ہے، تصویر میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، وظل یصرخ من الالم، اور وہ تکلیف سے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ حضر ملک الاقزام لزیارتہ، حضر حاضر ہونا، حضر ملک الاقزام بونوں کا بادشاہ حاضر ہوا، لزیارتہ، اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، یہاں پہ دیکھیے تصویر میں، حضر ملک الاقزام لزیارتہ، بونوں کا بادشاہ اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ وقال لہ، اور اس نے اس سے کہا، انا مستعد، انا مستعد، میں تیار ہوں، ٹھیک ہے، مستعد تیار، انا مستعد میں تیار ہوں، یہ استعدہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، انا مستعد میں تیار ہوں، لمساعدتک، تمہاری مدد کے لیے، لمساعدتک، مساعدہ مصدر ہے ساعدہ سے، تمہاری مدد کے لیے، علی ان، اس بات پر کہ، تتعہد، تم عہد کرو، تتعہد، تم عہد کرو، کس چیز کا؟ بعدم ایذاء الاقزام، بونوں کو تکلیف نہ پہنچانے کا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، علی ان، اس شرط پر کہ، تتعہد، تم عہد کرو، بعدم ایذاء الاقزام، بونوں کو تکلیف نہ پہنچانے کا، فی المستقبل، مستقبل میں، فیوچر میں۔ فصاح الاملاق بطشان، تو بڑے جسم والے بطشان، بڑا جسم والا بطشان جو تھا وہ چلایا، انا موافق، انا موافق، ارجوک ان تساعدنی، انا موافق، میں راضی ہوں، میں متفق ہوں، ٹھیک ہے، میں متفق ہوں، میں راضی ہوں، ارجوکا، پلیز، ان تساعدنی، میری مدد کرو، ٹھیک ہے، ارجوکا، میں آپ سے امید کرتا ہوں، ان تساعدنی، کہ آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کیجئے۔ طلب ملک الاقزام من العملاق بطشان ان ینام علی ظہرہ، طلبہ مطالبہ کیا، طلبہ ملک الاقزام، بونوں کے بادشاہ نے مطالبہ کیا، من العملاق بطشان، بطشان سے، ان ینام، کہ وہ سو جائے، علی ظہرہ، اپنی پیٹھ کے بل، جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سویا ہوا ہے۔ وَأَمَرَ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْأَقْزَامِ، وَأَمَرَ، اور اس نے حکم دیا، عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْأَقْزَامِ، بونوں میں سے ایک بڑی تعداد کو، بونوں کی ایک بڑی تعداد کو، وَأَمَرَ، اور اس نے حکم دیا، عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الْأَقْزَامِ، بونوں کی ایک بڑی تعداد کو، أَن يَصْعَدُوا، کہ وہ لوگ چڑھ جائیں، صعد يصعد صعداً کا مطلب ہوتا ہے صعد يصعد صعداً صعوداً، چڑھنا، أن يصعدوا، کہ وہ لوگ چڑھ جائیں، علی صدرہ، اس کے سینے پر، وَيَضْرِبُوهُ بِالْعِصِيِّ، عصا کی جمع عصی، لاٹھی، وَيَضْرِبُوهُ، اور وہ اس کو مارے، بِالْعِصِيِّ، لاٹھیوں سے، تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، سب چڑھ کے لاٹھیوں سے
اس کی کٹائی کر رہے ہیں. وَيَضْرِبُوهُ بِالْعِصِيِّ اور وہ لوگ بونے لوگ اس کو ماریں، اس کو بدشان کو ماریں، بالعصی لاٹھیوں سے. وَكَانَتْ تِلْكَ هِيَ الْإِشَارَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا بَيْنَ مَلِكِ الْأَقْزَامِ وَالنَّحْلَةِ. وَكَانَتْ اور تھا، تلکا یہ، ہیا الاشارتا وہ اشارہ، المتفق علیہا جس پر اتفاق ہوا تھا، بین ملک الاقزام والنحلۃ بونوں کے بادشاہ اور شہد کی مکھی کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ وہ اشارہ تھا جس کا اتفاق ہوا تھا. ٹھیک ہے، وکانت تلکا ہیا الاشارتا اور یہ وہ اشارہ تھا، المتفق علیہا جس پر اتفاق ہوا تھا، بین ملک الاقزام والنحلۃ شہد کی مکھی اور بونوں کے بادشاہ کے درمیان. یعنی ایسا کریں گے تو اشارہ ہوگا کہ اب نکل جانا ہے کام سے. سمعت النحلۃ الاشارۃ شہد کی مکھی نے اشارے کو سن لیا. فخرجت مسرعتاً فخرجت تو وہ نکلی، مسرعتاً تیزی سے، یہ حال ہے مسرعتاً، اسرع کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا. فخرجت مسرعتاً تو وہ مکھی نکلی، مسرعتاً تیزی سے، جلدی سے، من اذن العملاق بدشان بڑے جسم والے بدشان کے کان سے. وطارت بعیداً اور اڑ کر کے دور چلی گئی. دیکھیے، وطارت بعیداً اور اڑ کے دور چلی گئی. شفی العملاق بدشان بعد ذالک، دیکھیے شفا یشفی شفا دینا، اور شفیہ شفا یاب ہونا، شفا پا لینا. ٹھیک ہے، لازم ہے یہ باب سمیہ سے. شفی العملاق بدشان بڑے جسم والا بدشان شفایاب ہو گیا، بعد ذالک اس کے بعد. وَأَصْبَحَ يُسَاعِدُ الْأَقْزَامَ وَأَصْبَحَ يُسَاعِدُ الْأَقْزَامَ اور وہ بونوں کی مدد کرنے لگا. اصبح اے اخذا، وَأَصْبَحَ يُسَاعِدُ الْأَقْزَامَ اور وہ بونوں کی مدد کرنے لگا. وَيَلْعَبُ مَعَهُمْ ان کے ساتھ کھیلنے لگا. وَلَا يُزِيهِمْ اور وہ ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا. وَيَلْعَبُ لَعِبَ يَلْعَبُ کھیلنا، وَيَلْعَبُ مَعَهُمْ ان کے ساتھ کھیلنے لگا. وَلَا يُزِيهِمْ اور اب وہ ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا. مات ملک العمالقۃ عمالقہ کے بادشاہ کی وفات ہو گئی، مر گیا. مات ملک العمالقۃ عمالقہ کے بادشاہ کی وفات ہو گئی. فاصبح العملاق بدشان ملکا تو بڑے جسم والا بدشان بادشاہ بنا. فاصبح تو ہوا، العملاق بدشان بڑے جسم والا بدشان، ملکا بادشاہ، بعد موت والدہ اپنے والد کی موت کے بعد. ٹھیک ہے، اپنے والد کی موت کے بعد. وتعہد بالاستمرار فی مساعدۃ الاقزام وحمایتہم اور اس نے وتعہد اور اس نے بونوں کی مدد، فی مساعدۃ الاقزام بونوں کی مدد، وحمایتہم اور ان کی حمایت، ان کی حفاظت کو جاری رکھنے کا عہد کیا. وتعہد بالاستمرار اور اس نے جاری رکھنے کا عہد کیا. اتنے کا معنی کریں گے. وتعہد بالاستمرار اور اس نے جاری رکھنے کا عہد کیا. فی مساعدۃ الاقزام بونوں کی مدد کو، وحمایتہم اور ان کی حفاظت کو، یعنی اس نے بونوں کی مدد جاری رکھی اور ان کی حفاظت کرنے کا عہد کیا. ٹھیک ہے، وتعہد بالاستمرار فی مساعدۃ الاقزام وحمایتہم اس نے بونوں کی مدد جاری رکھی. وتعہد بالاستمرار فی مساعدۃ الاقزام اس نے بونوں کی مدد کرنے کا عہد و پیمان کیا، بونوں کی مدد کو جاری رکھنے کا عہد و پیمان کیا. وحمایتہم اور ان کی حفاظت کا. بعد ان تعلم درسا فی الحیات بعد اس کے کہ اس نے سیکھا درسن ایک سبق، فی الحیات زندگی میں ایک سبق کو سیکھنے کے بعد. وہوا اور وہ ان النحلۃ الصغیرۃ تستطیع ایذاء العملاق الکبیر اور وہ سبق کیا تھا، یہاں پہ سبق کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، وہوا اور وہ سبق تھا، ان النحلۃ الصغیرۃ کہ ایک چھوٹی سی مکھی، تستطیع استطاعت رکھتی ہے، ایذاء العملاق الکبیر بڑے جسم والے کو تکلیف پہنچانے کی. وہوا اور وہ سبق یہ تھا کہ النحلۃ الصغیرۃ ایک چھوٹی مکھی، تستطیع استطاعت رکھتی ہے، ایذاء العملاق الکبیر ایک بڑے جسم والے کو نقصان پہنچانے کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کہانی ختم ہو گئی. امید کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی. یہاں پہ کچھ الفاظ کے معانی تصویر کی روشنی میں دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.